حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے بے رخی نہ اختیار کرو، باہم دشمنی و بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے سلام کلام بند رکھے۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالی طاق ہے، دوست رکھتا ہے طاق عدد کو۔ صحیح مسلم کی یہ احادیث مبارکہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ سنن ابی داؤد کی یہ احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سنن ترمذی کی یہ احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ۔ سنن ابن ماجہ کی احادیث مبارکہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، دوسرا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، تیسرا اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا، اور چوتھا کسی چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ سنن ترمذی کی یہ احادیث مبارکہ ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھا کرو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ یہ بھی ترمذی کی احادیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجہ میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو۔ سنن ترمذی کی یہ احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہے۔ صبر کیجئے، جنت لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو صدمے کے آغاز میں صبر کرے اور ثواب کی نیت رکھے تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب پسند نہیں کروں گا۔ سنن ابن ماجہ کی احادیث مبارکہ بیان کی گئی۔ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اب کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دی گئی ہے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ احمد بن حنبل فی المسند کی یہ احادیث مبارکہ لی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر، گھمنڈ ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سنن ترمذی سے یہ احادیث لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھے تو آپ زیادہ بتاتے۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ سے لی گئی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ سنن ترمذی کی یہ احادیث مبارکہ ہے۔